السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل العنف ان كيد ان كاد وإن أنيخ على صخرة الاستئناف۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ صدق الله سبحانہ وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ سونے حبیب نے منبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ پھر فراغت کے بعد جب صحابہ نے پوچھا اے نبی جی ایسا معاملہ پہلے تو کبھی نہ ہوا، آپ نے ایسا کیوں کیا کہ ہر سٹیپ پہ آپ نے آمین کہی؟ پھر سونے حبیب نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب میں نے منبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو جبریل امین تشریف لائے اور آ کے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ پھر دوسرا سٹیپ ہے والدین کے بارے میں اور تیسرا ہے درود شریف کے بارے میں۔ اس وقت جو ہم موجود ہیں رمضان المبارک میں تو اس پہ میں تھوڑا فوکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ سونے حبیب نے فرمایا یعنی انہوں نے کہا جبریل امین نے دعا کی بلکہ بد دعا کی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ مغفرت کا مل جانا اور اللہ کی طرف سے معافی مغفر سے ہے۔ مغفر کہتے ہیں ڈھانپ دینا، کوئی کپڑے کے نیچے کوئی چیز کے ڈھانپ دینا یا اس کے اوپر کپڑا ڈال کے یعنی وہ چیز نظر نہ آئے، تو یہ مغفر کے معنوں میں ہے، استغفار کے اور مغفرت کے معنوں میں۔ تو آیا میں نے ایسا کچھ کیا ہے کہ میرے گناہوں پہ اللہ پردہ ڈال دے؟ اللہ کے گھر ہے بیت اللہ غلاف کعبہ، اس کے اوپر آیات کچھ لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک آیت اللہ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، قرآن میں تو پڑھتے ہیں لیکن جب بیت اللہ کی چادر پہ اور بیت اللہ کے غلاف پہ پڑھا تو اور مزہ آیا۔ کیا آیت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ یہ مغفرت سے میں بتانے لگا کہ میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں، آدھا رمضان ہم گزار بیٹھے ہیں، کیا میرا نام، کیا میں اس لائق بن گیا، کیا میں اس چیز کا مستحق بن گیا کہ میری معافی بھی ہو جائے؟ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں بے شک میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ۔ سب سے پہلی شرط ہے اللہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرے۔ اب جو بندہ رمضان سے پہلے جس گناہ پہ اڑا ہوا تھا رمضان میں بھی اسی گناہ پہ اڑا ہوا ہے، رمضان کے بعد بھی زندگی ویسے کی ویسی ہے، تو اس نے تو توبہ ہی نہیں کی، وہ تو ایسے ہی انتظار میں کہ ایسے ہی معافی مل جائے۔ ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ ہر رات میں منادی ہو رہی ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی معافی چاہنے والا؟ میں چاہوں ہی نہ، میں توبہ کروں ہی نہ، میں مانگنے والوں میں اپنے آپ کو بناؤں ہی نہ، تو پھر جانا ہو باولپور کی طرف چل پڑے ہم باول نگر کی طرف، تو پھر بالکل اینٹی پہنچیں گے، باولپور تو نہیں پہنچ سکتے، باول نگر پہنچ جائیں گے، آگے بارڈر کراس کر کے انڈیا میں چلے جائیں، لیکن باولپور اس راستے پہ نہیں آئے گا۔ تو میں نے آیا توبہ کی کہ نہیں کی؟ اور توبہ کا کیا خوبصورت مفہوم ہے۔ تین باتیں ضروری ہیں توبہ میں، یہ صرف میں بتا رہا ہوں جو اللہ کے نبی نے سٹیپ پہ قدم رکھا اور جو بات کی گئی اس کے زیر اثر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تین باتیں ہوتی ہیں توبہ میں، اگر توبہ میں نے اور آپ نے کر لی تو بہت مبارک، اگر یہ تین باتیں پوری نہیں کی تو پھر ایسے خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں نہ رہ جائیں کہ بس آپے ویکھی جاسی یا بس ویسے ہی معافی مل گئی۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن کچھ اصول و ضوابط قرآن و حدیث کی روح سے میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں۔ توبہ کے تین
فیکٹرز ہیں اور 3 چیزیں توبہ میں شامل ہوتی ہیں۔ ایک کہ بندے کو اپنے گناہ پہ ندامت ہو، فرض چھوڑا تھا اس پہ ندامت ہو، سنت چھوڑا تھا اس پہ ندامت ہو، واجب چھوڑا تھا اس پہ ندامت ہو، کسی گناہ میں لگا ہوا تھا اس گناہ کے کرنے کی ندامت۔ سب سے پہلی چیز کہ بندہ نادم ہو جائے اور بندہ شرمسار ہو جائے۔ لیکن نظم میں نے لکھی اس کے اظہار کے ساتھ، کچھ ایسا میں بھی کہوں دل کے پار ہو جائے، سنے کوئی تو اسے رب سے پیار ہو جائے، تڑپ اٹھے میرے کہنے سے اس کے دل کی زمین، خدا کے عشق میں وہ اشک بار ہو جائے، ابھارے اس کو بھلائی کے کام کرنے پر، گناہ کرتے ہوئے شرمسار ہو جائے۔ کہ فلم دیکھتے ہوئے کیا خیال آتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو ان آنکھوں کا جواب دینا ہے؟ گانا سنتے کبھی سوچا ہے کہ میں نے ان کانوں سے جو گانے سنے ہیں کل قیامت میں سوار ہوگا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سماعت، بصارت، دل کا نظام اور ایسے پورے اعضاء و جوارے سے پوچھا جائے گا کیا کر کے ہو۔ اس لیے سب سے کٹھن سٹیج جو قیامت کے دن ہے وہ کیا ہے کہ جب انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف بولیں گے۔ سورۃ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ان کے منہوں پہ مہر لگ جائے گی، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے جو یہ کما کے آئے ہیں۔ تو پھر کیا منظر ہوگا جب یہ کرنے کے بعد؟ ایک اور آیت ہے، جب یہ دیکھے گا نا میرے اپنے اعضاء میرے خلاف ہو گئے تو یہ اپنے اعضاء کو کہے گا وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، میرے اعضاء تم میرے خلاف کیوں ہو گئے؟ میں نے تمہارے چسکے کے لیے غیر محرم کو دیکھا، میں نے تمہارے مزے کے لیے گانوں کو سنا، میں نے تمہارے مزے کے لیے زنا کیا، تمہارے مزے کے لیے رشوت سود کا مال اکٹھا کیا، آج تم میرے خلاف ہو گئے۔ وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، تو اعضاء بولیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ اللہ جس نے ہر ایک کو گویائی دی آج اس نے ہمیں گویائی دی۔ یہ ران بولے گی کہ اس سے کیا کیا گیا، اس کو غلط محل میں استعمال کیا گیا یا صحیح جگہ استعمال کیا گیا۔ ہاتھ بولیں گے، زبان بولے گی، زبان تو بند بلکہ اس کے آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، قدم بولیں گے کہ یہ کیا کر کے آیا ہے۔ تو پہلی چیز بھائیو ندامت ہے۔ میں وہ شعر سنا تھا، ابھارے اس کو بھلائی کے کام کرنے پر، گناہ کرتے ہوئے شرمسار ہو جائے، یہ درد دل ہے میرا تم سنا تو دو، شاید کبھی کہیں پہ کوئی بے قرار ہو جائے، مچلتی رہتی ہے خواہش یہ دل میں اب ازہر، میرا ٹھکانہ نبی کا تیار ہو جائے۔ توبہ کا پہلا فیکٹر کیا ہے؟ بندے کو ندامت ہو جائے۔ اور ندامت کیسی ہے؟ اللہ قبول کر لے تو 100 بندوں کا قاتل ہے، ندامت ہو گئی، ابھی جا رہا ہے، بستی پہنچا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس ندامت پہ اس کو معاف کر دیا۔ بارش رکی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، اور مجمع لگا ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، اس مجمع میں ایک گناہگار بیٹھا ہوا ہے، میرا باغی بیٹھا ہوا ہے جس نے مجھے بہت ناراض کیا ہے، اس کو اس مجمع سے نکل جائے پھر میں بارش برساؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، اور وہ مجمع میں بیٹھا ہوا، اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے اللہ سے بغاوت کی ہوئی ہے، میں نے اللہ سے کنیکشن توڑا ہوا ہے، اور میں نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہوا ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے مجمع کے اندر، وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے ندامت کے آنسو نکلے اور وہ نادم ہو گیا، اور چپکے سے بیٹھا ہے، کتنا بڑا مجمع ہے، اور اس میں وہ بیٹھ کے اب سوچ رہا ہے کہ اگر میں اٹھ کے جاؤں تو میری کیا عزت رہے گی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف اس نے رجوع کیا ہے۔ تو بھائیو، ملک کے حالات میری وجہ سے خراب ہیں، جب ہر بندہ یہ سوچے گا نا پھر ملک کے حالات بدلتے دیر نہیں لگے گی، پھر یہ بے وقت کی بارشیں ہمیں تنگ نہیں کریں گی، پھر یہ ناخلف اور نکمے حکمران ہمیں تنگ نہ کر سکیں گے، پھر یہ مہنگائی کا عذاب نہ آ سکے گا۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تبلیغ کا پہلا پیغام یہی ہے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین دلوں میں بٹھائیے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو بیٹھے بیٹھے ندامت سے آنسو نکل گئے اس کے، اور پھر ابھی نکلا نہیں ہے مجمع سے اور بارش آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ تو نے خود کہا تھا وہ بندہ ایک نکلے گا تو پھر بارش ہوگی، اب کیا معاملہ ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس بندے نے میرے ناراض بندے نے مجھ سے صلح کر لی، جس بندے کی وجہ سے بارش کو روکا ہوا تھا اسی کی وجہ سے اب بارش آ رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ بتا ہی دیجئے وہ بندہ ہے کون؟
اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ موسیٰ جب وہ میرا باغی تھا میں نے اس کا پردہ رکھا ہوا تھا، اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے، اب تو میرا یار اور میرا بیلی بن گیا ہے۔ کفا باللہ ولیا کفا باللہ شہیدا الیس اللہ بکاف عبدا۔ تو بھائیو پہلی چیز توبہ میں ندامت ہے۔ بندہ گناہ میں لگا ہوا تھا، فرض توڑ رہا تھا اور سنت توڑ رہا تھا، واجب چھوڑ رہا تھا اور ایسے کوئی بھی حقوق العباد توڑ رہا تھا، سب سے پہلے تو وہ نادم ہو جائے کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ نیکی کو چھوڑ رہا تھا یا برائی کو کر رہا تھا، دونوں چیزوں پہ نادم ہو جائے کہ میں نے کائنات کے افضل ترین انسان کے مطابق شکل و صورت، لباس، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا نہیں بنایا، اب میں نادم ہو گیا کہ میں نے ان جیسا بننا ہے کہ نبی پاک کا حسن و جمال دیکھو نا، خدا کی کاریگری کا کمال دیکھو نا، کلام رب میں گواہی خلق عظیمانہ، رسول پاک کے عمدہ خصال دیکھو نا، سجا رکھی ہیں جنہوں نے یہ 11 تلواریں، فقیری میں بھی یہ جاہو جلال دیکھو نا۔ کیسے غلام تھے؟ ایک غلام کا تذکرہ ہے، شعر کے دوسرے حصے میں سمجھ میں آئے گا۔ وہ جس کے سب اتنی غلامی میں تو آ جاؤ پیارے کہ پہچانے جاؤ سجان تتھیوے، من تشبہ بقوم فہو منہم کا مصداق نہ بن جائیں کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ وہ جس کے صبر کے چرچے جہان بھر میں ہیں، غلام ان کا وہ حبشی بلال دیکھو نا، غلام ان کا وہ حبشی بلال دیکھو نا۔ احد کا میدان ہے، چچا حمزہ شہید ہو چکے ہیں اور اللہ کے حبیب کا کتنا بڑا جیگرہ ہے، خود بھی بے ہوش ہو گئے۔ جب پھر ہوش آیا تو صحابہ نے کہا نبی جی ان کے لیے بد دعا کیجیے، سنے نبی کے ہاتھ اٹھے۔ تو رمضان درگزر کا مہینہ بھی ہے، معاف کرنے کا مہینہ بھی ہے، ہمارا بھی ایسا جیگرہ ہو کہ ہم جانی سے جانی دشمن کو بھی معاف کرنے والے بن سکیں۔ ہاتھ اٹھے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ اب یہ سارے ڈوبے، اب یہ سارے مرے ہی مرے، تو زبان مبارک سے کیا نکلا؟ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر دے یہ مجھے جانتے نہیں۔ احد میں حمزہ ہوئے ہیں شہید پھر بھی آپ، معاف کرنے میں ہے بے مثال دیکھو نا۔ اور آخری وقت ہے، جبریل امین کو کہا جا رہا ہے جو اللہ سے پوچھ کے ہو کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ ہے امتی کی صدا آخری گھڑی میں بھی، تبلیغ راہ وفا ہے، مساجد کی محنت وفا کی محنت ہے، مدارس کی محنت وفا کی محنت ہے، خانقاہی محنت وفا کی محنت ہے۔ اللہ سے وفا کیجئے، اس کے حبیب سے وفا کیجئے، ان کے گھرانے سے وفا کیجئے، کربلا والوں سے وفا کیجئے، صحابہ کرام سے، اولیاء کرام سے وفا کیجئے۔ جو اولیاء کرام تمہیں اللہ اللہ سکھا کے گئے ان کے درباروں پہ اور اس کے نام پہ 2 نمبر عورتیں اور ڈھول ڈھماکے نہ کیجئے، بلکہ ان کے پیغام کو سمجھو، ان سے محبت ہے تو ان جیسی زندگی اپناؤ اور ان کے طریقوں پہ چلو۔ یہ نہیں کہ من چاہی پہ چل رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں فلاں سے محبت ہے، ہمیں فلاں سے محبت ہے۔ میں کہوں میں ڈاکٹر ہوں اور آپ کے ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد ہو رہا ہے کوئی دوائی تو بتائیں، میں کہوں یار دوائی کا مجھے نہیں پتہ، تو آپ کہیں گے یہ کیسی ڈاکٹری ہے کہ MBBS کا دعویٰ بھی ہو اور پھر دوائی کا پتہ بھی نہ ہو۔ تو یہ کیسا دعویٰ ہے کہ عشق رسول ہے، عشق اہل بیت ہے، عشق صحابہ ہے اور بندہ زندگی اپنی مرضی کی گزارتا ہے، ان کے کہنے بھی نہیں مانتا۔ ایک باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا مجھے پانی تو پلا، 200-400 بندوں کے سامنے بیٹا اسے پانی نہیں پلاتا اور تھوڑی دیر بعد وہی بیٹا 400 بندوں کے سامنے باپ کی سمجھو ناک اتار کے کیا کہہ رہا ہے کہ ابا میں آپ کا بہت اچھا بیٹا ہوں، مجھے جائیداد میں سب سے زیادہ یا اچھا وہ کارنر والا پلاٹ دینا۔ انہوں نے کہا یار اتنے بندوں کے سامنے تو نے میری ناک اڑا کے رکھ دی، تو کیسا فرما بردار ہے، تو کیسا میرا کہنا ماننے والا ہے۔ تاصل الہ وانت تنصر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع، یہ کیسا عشق الہی کا دعویٰ ہے کہ بندہ عشق الہی کا دعویٰ کرے اور پھر چند گھنٹے کی بھوک پیاس بھی برداشت نہ کرے اور کر لے تو پھر سناتا پھر کہ سے اسا دا روزہ رکھی ودیں آج سے روزے رکھیں دے پہ نا ہی پر پیٹ خراب تھی گئے روزے دا قصور بڑے کھڑے آج ہی مریض میں دیکھتا دی روزے رکھیں کس پہ احسان ہو رہا ہے یار، روزے رکھیں دے پہ ہی ایسے پیٹ خراب اور روزے کی وجہ سے تو میدا سیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا ہمارا الٹ یقین بن گیا
روزے کی وجہ سے تو پورا نظام سیٹ ہو جاتا ہے. یہ تو تم نے روزے کی بھی ناشکری کر دی اور اس مالک کی خاطر چند گھنٹوں کی بھوک پیاس برداشت کر رہے تھے, پتہ نہیں اس کا اجر بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا, تم تو شکوے کرنا شروع کر دی. جبکہ روزے کا حاصل, رمضان کا حاصل شکر بھی ہے. وہ ساری آیت ہے نا شہر رمضان, اس کے آخر میں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر کرنے والے بنو. تو بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی. ہے امتی کی صدا آخری, وفا والوں سے وفا سے یہ بات چلی تھی. ہے امتی کی صدا آخری گھڑی میں بھی, میرے نبی کا سبھی تم وصال دیکھو نا. مدینہ پاک میں مدفن ہے چاہتا اظہر, خدائے پاک سے میرا سوال دیکھو نا. تو بھائیو, پہلی چیز توبہ میں کیا ہے کہ بندہ نادم ہو جائے کہ میں نے اللہ سے بغاوت کی ہوئی تھی, اب میں نادم ہو گیا. میں نے نبی کی سنتیں توڑی ہوئی تھی, اب میں نادم ہو گیا. تو پہلی چیز ہے کہ نادم ہو جائے, توبہ کر لے. ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو بہا دیا تو کام بن جائے. اور دوسرا ہے پھر اس کام کو چھوڑ دے. داڑھی منڈا رہا تھا, توبہ کی, نادم ہو گیا, اب چھوڑ دے نا. اب آ جانا نبی کے طریقے پہ, اب ان جیسی شکل بنا لیجئے نا, جس شکل کے اور جس صورت کے, جس چہرے کی قسمیں اللہ اٹھائے. وَالضُّحَىٰ, اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ, اے حبیب جب آپ بار بار مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتے, اللہ نے آسمان سے آپ کا چہرہ دیکھا. ایک مثال, نماز چھوڑ رہا تھا, توبہ کی, نادم ہو گیا, اب نماز نہ چھوڑے. نادم ہو گیا اور گناہ بھی چھوڑ دے, اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم بھی کر لے. پھر ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لے. توبہ میں نے کہا 3 چیزیں ہوتی ہیں. ندامت بھی ہو, فوراً وہ گناہ چھوڑ دے, اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے. ہو جائے انسان ہے, نگاہ غلط اٹھ جاتی ہے, پھر توبہ کر لے. اور کان غلط سن جاتے ہیں, پھر توبہ کر لے. تاکہ اس حدیث کا مصداق تو بن جائے کہ توبہ کرنے والا اور معافی مانگنے والا وہی اس مہینے میں بچے گا. واقعی پھر کیا کرے, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے مہینے میں, اور بدبخت ہے وہ شخص کہ رمضان کے مہینے میں, اور شقی محروم بھی کہا گیا, بدبخت کہا گیا کہ جس کا رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اس کی معافی نہیں. وہی محروم, اصل محروم کہا گیا کہ جو رمضان کی برکات سے محروم رہ گیا. تو یہ پہلا پوائنٹ, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس آیت کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک ہی دفعہ نا پورے قرآن میں لفظ رمضان صرف ایک دفعہ ہے اسی آیت میں, شہر رمضان. اور ایک خوبصورتی ابھی میں جو تکمیل قرآن کی تراویح میں ختم ہوتا ہے تو اس میں مضمون یہ بیان کریں گے, پورے قرآن میں لفظ قرآن کتنی دفعہ آیا ہے. پورے قرآن مولوی بل شاید نہ سنا ہوئے, پورے قرآن لفظ قرآن کتنی دفعہ آیا ہے اور کتنے انداز سے آیا ہے. اس میں صرف 2 آپ کو بتاتا ہوں, تقریباً یہ 69 دفعہ ہے, 70 دفعہ. وہ القرآن کی شکل میں بھی ہے, با کے ساتھ بھی قرآن کی ہے, اور انہو لقرآن لام کے ساتھ بھی ہے, قرآنن عربیہ اس طرح کے بھی ہیں. مختلف انداز میں نے آپ کو بتا دیا. اس میں سے 2 سب سے پہلے قرآن میں ہم شروع کرتے ہیں نا. یہ اب دیکھو رمضان قرآن کا مہینہ ہے, آدھا ہم گزار بیٹھے ہیں, آگے کا پتہ کوئی نہیں پورے نصیب ہے کہ نہیں, اگلا تو ویسے ہی بڑا دور ہے. کتنے ہمارے دوست جان بھائی بیٹھے ہمارا, ان کے چھوٹے بھائی ہمارے ساتھ کتنے سفر کیا, اب دنیا میں نہیں ہیں, ہماری عمر کے بوڑھے نہیں, ان کے چھوٹے ابھی بیٹی پیدا ہوئی ان کی فوتگی کے بعد. اللہ کا نظام ہے, چل رہا ہے. اللہ صبر نصیب فرمائے ہماری بہن کو بھی, اور ان کے بچوں کو بھی, اور ان کے بھائیوں کو بھی, ان کی والدہ کو بھی. تو پتہ نہیں کون کب چلا جائے, تو اسی رمضان کو غنیمت سمجھیے اور اپنے کھاتے کلیئر کروا لیجئے. تو جب ہم مصحف کھولتے ہیں نا, محفوظ الحمد سے شروع ہوتے ہیں, سب سے پہلے قرآن میں لفظ قرآن اسی آیت میں آتا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس سے پہلے قرآن میں لفظ قرآن نہیں ہے. کتاب ہے اور الفاظ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن لفظ قرآن پہلی دفعہ, کیونکہ اس مہینے کو خصوصی نسبت ہے قرآن کے ساتھ, تو لفظ قرآن پہلی دفعہ قرآن میں آپ کو اسی آیت میں ملے گا. دس از ناٹ بائی چانس, یہ اللہ کی منشا ہے اور اللہ کی چاہت ہے کہ کوئی غوطہ لگانے والا آئے اور قرآن میں غوطہ لگائے تو اسے اس کا حسن سمجھ میں آئے گا, اور یہی دیکھ کے ہی وہ صحیح بات ہے بھونچکا رہ جائے گا, حیران رہ جائے گا کہ میرے مالک کا کلام کیسا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ صرف ایک خوبصورتی بتائی ہے کہ سب سے پہلے لفظ قرآن میں کہاں آتا ہے, تو یہی مقام ہے. اور ایک اور انداز سے, جیسے آپ پتہ سپیٹا لے کھڑے ماشاءاللہ اچھا پڑھنے والے بھی ہیں,
لیکن سپیڈ سے قرآن پڑھنا قابل قبول اتنا نہیں ہے کہ جس میں تجوید کے بھی پرخچے اڑ جائیں اور بندے کو سمجھ بھی نہ آئے اور یعلمون تعلمون چل رہی ہو اور نہ پیچھے والوں کو سمجھ ہو نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ رہے ہو اور بس رکوع اور صحیح ہو۔ یہ بھی کتنی افسوس کی بات ہے کہ لوگ اتنی تیز تراویح پڑھنے والوں کی ویڈیوز لگا کے اپنے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اسلام کے نام کو خود ہی ایک تو خود عمل نہیں کرنا اور دوسرا ایسی ویڈیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اسلام کا مذاق اڑایا جائے۔ ہاں ابھی یہ پتہ نہیں کون سے ملک میں کیسا پیارا کہ وہ بلی چڑھی ہے اور وہ قاری جو قرآن پڑھ رہا ہے، اب جانور ہے اس کی ٹریننگ تو شاید نہیں ہوتی، اس نے چل کے جو قرآن پڑھ رہا ہے قاری اس کے منہ پہ بوسہ دیا ہے۔ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا۔ قرآن تو جانوروں کو بھی پسند ہے، تو میں اور آپ قرآن کو پسند نہ کریں تو اپنی مرضی ہے، اور قرآن کا جو حکم ہے اس کو پسند نہ کریں۔ سب سے پہلا یہ ہو گیا، میں نے بتایا جیسے الحمد سے لے کے الناس تک اب مصحف ہے۔ ایک اور انداز سے صرف 2 نقطے میں بتانے لگا ہوں۔ ایک اور انداز سے جو سب سے پہلے نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پھر چلتے چلتے جب یا ایھا المزمل، یہ ابتدائی صورتوں میں ہے، قرآن اتر رہا ہے، سب سے پہلے قرآن کا لفظ قرآن کے اترنے کے اعتبار سے کہاں پہ ہے اور اس میں کیا حکم ہے، یہ بس تھوڑا سا میں بتانے لگا ہوں۔ جس وقت مزمل میں ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، قرآن پڑھنا نہ سکھایا ویندا پیا لے کہ ای پڑھنے کے سونے نبی ای پڑھ دیاں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ سب تو پہلا مقام ہے نزول کے اعتبار سے جہاں پہ لفظ قرآن آ رہا ہے، اور پہلا اصول کیا بتا رہا ہے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھا جائے۔ اور ایک آخری اس مضمون کی خوبصورتی شہر رمضان، یہ میں شوق دلانے کے لیے کہ قرآن نال دل لاواں دا شوق تھی سی تو ول داڑیاں سجاونا، ول سارے گیٹ اپ بڑھاونا، ول اپنے آپ کو بدلنا آسان تھی ویسے، اور جب اپنی کتاب کو ہی ہم نہ پہچانیں، جب اپنے کنڈکٹ آف لائف کو بھی ہم نہ جانیں، تو پھر کیا مولویوں کی سن کے کتنے آج تک بیان ہضم کر گئے، جماعتوں کے کتنے بیان ہضم کر گئے، 6 نمبر کتنے ہضم کر گئے، اور کتنے اللہ والوں کی صحبت ہم ہضم کر کے پھر رہے، اور کتنے ہم نے اہل اللہ کے واقعات ہضم کر لیے۔ زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ جب خود دوستی لگائے گا، جب خود قرآن میں غوطہ لگائے گا، جب خود سمجھنے کے لیے بیٹھے گا، علماء کی خدمت کرے گا، جتنی ہو سکے گا ان کی دلجوئی کرے گا، ان کے زانوں پکڑے گا، گھوڑے پکڑے گا، پھر ان سے کوئی موتی ہیرے جواہر لے گا، پھر جب خود محنت کرے گا پھر دیکھے کتنے جلدی زندگی بدلتی ہے۔ پھر کسی کو آ کے کہنا نہیں پڑے گا نماز پڑھ، خود پڑھے گا نا۔ یہ جماعت والے کیوں کنڈے کھڑکا رہے ہیں؟ امت نماز نہیں پڑھ رہی، خود کو شوق کب لگے گا پیارے؟ جب پیغام کی سمجھ ہوگی۔ قاری صاحب یہ خوبصورتی شہر رمضان، یہ پہلا مقام ہے جہاں پہ لفظ قرآن ہے، اور اس میں نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ خوبصورتی کے ساتھ یہ اینڈ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا لفظ قرآن اس جگہ پہ ہے، اور سب سے آخری دفعہ جو لفظ قرآن میں آ رہا ہے وہ ہے سورۃ البروج کے آخر میں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ شروع میں بھی قرآن کے اترنے کا لوح محفوظ کا ذکر ہے نا، وہاں سے انزال ہو رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور آخر میں بھی اس جگہ پہ آ رہا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اس کے دوران تقریباً یہ پہلا دوسرا، درمیان میں 67 مقامات اور ہیں جہاں پہ لفظ قرآن ہے۔ یہ کبھی یعنی سنائیں گے تکمیل قرآن کی محفل میں پورا۔ تو ابھی اس کے 1-2 خوبصورتی اور ملاحظہ فرمائیں، پھر ٹائم تو مکمل ہو گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں سب سے پہلے رمضان کی اہمیت، کیونکہ سب سے اول ذکر یہاں پہ رمضان ہے کہ ایسا تو رمضان کی اہمیت سمجھے ہوئے کہ نہیں سمجھے ہوئے؟ اب پتا دے وجہ سے شعبان کے رمضان نہیں، روزے آندے پہ، روزے آندے پہ، اور ماشاءاللہ 15 روزے گزر گئے، جین رکھے ان کو تو پتہ ہی کیا نہیں لگا، جین نہیں رکھے وہ مکلیندہ رہی اسی، وہ شرمندہ دی دے ودہ رہی اسی، ورنہ جین رکھے ایک روزہ ہی آخر نہیں جدھر لگ رہے روزہ، لیکن امید ہے کہیں کو لگا ہی کہنا اسے، بالکل سکون کے روزے گزرے، اور ماشاءاللہ کوئی بھی تھوڑے رہ گئے، آدھا کو مقا بیٹھے، آج 16واں روزہ رکھی بیٹھے، تو اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ اور زیادہ نفلی روزے بھی رکھا کریں، شوال کے 6 روزے بھی رکھیے گا، پورا رمضان بھی رکھیں اور شوال کے 6 روزے رکھیں، اس کا ثواب کیا ہے؟ سونے نبی نے فرمایا ایسے ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے۔
30 یہ ہو گئے اور 6 آگے والے 66 مل کے یہ 360 پلس ہو گئے، تو یہ 360 پلس کا پورا سال ہوتا ہے۔ ہر روزے کا اجر 10 گنا بڑھا کے پورا سال روزہ کرنے کا، روزہ رکھنے کا ثواب۔ تو ابھی سے نیت کر لیں، رمضان کے تو رکھ ہی رہے ہیں، شوال میں بھی، اور ضروری نہیں کہ 6 اکٹھے رکھو، اور مختلف نیت بھی رکھ سکتے ہوئے، لیکن یکم سے لے کے 29 30 شوال تک پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال رمضان کی اہمیت، شہر رمضان، کہ سب سے پہلے رمضان کا ذکر ہے۔ رمضان کس کو کہتے ہیں؟ رمضان یرمض کا معنی ہے بہت زیادہ گرمی، اور اتنی گرمی کہ جو جلا کے رکھ دے۔ اس میں خوبصورت سا مفہوم کیا ہے کہ رمضان اور روزے کا جو خوبصورت مفہوم کیا ہے کہ اتنی یہ نام کے اندر سے خوبصورتی ہے، لفظ رمضان کی خوبصورتی، کہ جیسے کوئی زیادہ گرم چیز ہو جو جلا کے رکھ دے۔ تو رمضان کا نام رمضان کیوں ہے کہ اگر واقعی ہم رمضان کو رمضان کے طور پہ گزاریں تو اس میں اتنی صلاحیت یا اتنی گرمی سمجھ لیجئے کہ یہ تمہارے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اس کے اندر اتنی ہیٹ ہے کہ تمہارے سارے گناہ، کوئی 40 سال کا بیٹھا ہے، 50 والا بیٹھا ہے، 60 والا 70 والے کو بیٹھا ہوئے، تو ایک مہینے دی مشقت محنت ساری زندگی کا کھاتا کلیئر کر سکتا ہے، اتنی پاورفل ہے رمضان کی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ رمضان کی تھوڑی سی اہمیت ہو گئی۔ اب اس میں دیکھیے، میں پچھلے ایک دو بیان کیا تو اسی آیت رمضان سے پورے 6 نمبر میں نے بیان کیے، اب موقع نہیں کہ پورے بیان کروں، صرف 1 یا 2 نمبر بیان کرتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ قاری صاحب اتارنے والا کون ہے؟ یہاں پہ اللہ نے اپنا ذکر بھی نہیں کیا۔ جس ہستی پہ اتارا گیا ہے اس ہستی کا ذکر بھی یہاں پہ نہیں ہے۔ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کہ قرآن کی اہمیت سمجھو، اتارنے والے کو بھی تم نے سمجھنا ہے، جس ہستی پہ اتارا گیا اس کو بھی سمجھنا ہے، لیکن رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو اسے قرآن کی عظمت بھی تو سمجھو نا یار۔ اللہ نے اپنا ذکر بھی یہاں سے نکال دیا، اپنے حبیب کا بھی، اور بس کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ایک اور خوبصورتی اس میں ملاحظہ فرمائیں، اللہ نے اپنا ذکر نکال دیا کہ اللہ کو ایکسپیکٹیشن ہے، امید ہے، کیونکہ شیطان بند ہو گئے، اور اللہ تو ہم آپ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ جب ہمارا ازلی دشمن بھی قید کر دیا پھر اللہ کو امید ہے، اللہ تو جانتے ہیں، سب کچھ کا جاننے والا ہے، لیکن اس سہولت کے بعد کہ شیطان ڈھکے بین، تو یہ ہے امید کہ بندے قرآن کی طرف آئیں گے، اور بندے مسجد کی طرف آئیں گے، بندے علماء کے پاس آئیں گے، بندے زکوٰۃ نکالیں گے، بندہ فطرانہ نکالے گا اور عشر زکوٰۃ نکالے گا۔ یہ بڑی امید ہے اس میں، کیونکہ آخر میں پھر وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بھی آ رہا ہے کہ جس میں امید کا معنی ہے، سو دیٹ کہ تاکہ تم کا معنی بھی ہے، اور اس لیے کہ تم یعنی شکر کرنے والے بن جاؤ۔ تو اب اس میں پہلا نمبر میں بتانے لگا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی برکتیں، قرآن کی برکتیں۔ جب قرآن کھولے گا اب اس کو تعارف ملنا شروع ہوگا کہ قرآن کا اتارنے والا کون ہے۔ پہلے نمبر کا پہلا حصہ قرآن کھولے گا، الحمدللہ رب العالمین، سب شکر سب تعریف اس کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نقطہ سمجھیے، میں بڑے آہستہ آہستہ بول رہا ہوں تاکہ کچھ بات دل میں اتر جائے۔ اللہ نے اپنا ذکر نہیں کیا، اللہ کو امید ہے کہ بندے آئیں گے، قرآن کھولیں گے تو اللہ اپنا تعارف خود کرائے گا۔ اللہ بتائے گا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں الرحمن ہوں، الرحیم ہوں، لیکن انا جہان نہیں ہے گا۔ اگلی آیت میں مالک یوم الدین، شرابیں پی کے آؤ گے تو بدلہ ملے گا، شربت پی کے آؤ گے تو پھر ملے گا، زنا کر کے آؤ گے تو فیصلے ہوں گے، نکاح کر کے آؤ گے تو پھر جزا ملے گی، اور خرچ کر کے آؤ گے اللہ کے نام پہ تو جزا ملے گی۔ ایسے نہیں ہوگا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تم نے کون سی کتاب میں پڑھ لیا ہے کہ زانی شرابی اور ایسے نکاح کرنے والا برابر ہو جائے گا، اور سود رشوت کھانے والا اور ساگ روٹی کیا لون مرچ سے روٹی کھانے والا برابر ہو جائے گا، بڑی بڑی لینڈ کروزروں میں پھرنے والے اور ظلم سے ظلم کرنے والے اور بڑی بڑی کوٹھیاں بنگلے مکان بنانے والے وہ اس جھونپڑی میں رہنے والے تہجد گزار کی طرح ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔
تو پہلا پیغام اس میں ایک اور سمجھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اتارنے والا کون ہے اس کا تعارف ملے گا، قرآن میں جا بجا ملے گا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہیں پہ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ وہ اپنا تعارف تمہیں دے گا، آؤ تو صحیح، ہوتے تو لگاؤ، رمضان میں قرآن میں ہوتے تو لگاؤ، اللہ اپنا تعارف دے گا، عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تو تبلیغ کے پہلے نمبر کا پہلا حصہ کسی آیت سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ سے یاری لگانے کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، آؤ قرآن کو وقت دو، آؤ اللہ والوں کے پاس بیٹھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن پہ عمل کرو، اور اس کو لے کے دنیا میں پھرنے کے ارادے وعدے کرو۔ جس ہستی پہ اتارا گیا ان کا ذکر بھی یہاں پہ نہیں ہے، ان کا ذکر بھی مجھے اور آپ کو قرآن میں ملے گا، جا بجا ملے گا۔ بس تھوڑا سا 2-4 منٹ میں سنا کے سنے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے 10 نام دیے، میرا نام محمد اور احمد، یہ اس ہستی کا بھی ذکر ہمیں ملے گا، اس کا تعارف بھی ملے گا جس ہستی کی خاطر کل کائنات کو سجایا اور بنایا گیا۔ اس کی سنت اتنی سستی نہیں ہے اور اتنی ہلکی نہیں ہے کہ میں توڑ بھی دوں اور اپنے آپ کو خوش سمجھوں۔ ہیں خیال استو محال استو جنون، بھی خیالی پلاؤ نے نقصان کا سودا کر رہے ہو، جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا ذرا غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، چلنا تھا نبی پاک کے نقش قدم پہ، ہم چلتے رہے مائیکل جیکسن کے، اور ہم چلتے رہے ہالی ووڈ بالی ووڈ والوں کے پیچھے، پھٹی ہوئی پینٹیں پہن لی، گندے مندے بال سیٹ کر لیے، داڑھی کے فیشن بنا لیے، کن کے پیچھے چل کے آ رہے ہو؟ حوض کوثر پہ کیسے ملاقات کرو گے پھر؟ تو سنے ابھی نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے 10 نام دیے، میرا نام محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور فاتح اور خاتم اور عاقب، ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، کبھی مزمل کبھی مدثر، یہ قرآن میں ملے گا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، کتنے پیارے پیارے نام سے اللہ نے قرآن میں یا محمد نہیں کہا، نام سے بے ادبی کا، اللہ تو ورا اور ولا ذات ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو کبھی یا محمد نہیں کہا۔ اب میں چھوٹا سا ڈاکٹر ہوں، مجھے بھی یعنی کہیں گے اظہر آ گیا، ایسے تو نہیں کہتے، یہی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آ گئے، میری کیا ہے، لیکن اللہ کے حبیب کی شان کتنی بلند و بالا، اللہ نے ان کو ٹائٹل دیے، یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ سونے نبی نے فرمایا عبداللہ سے لے کے آدم تک میرے باپ میں سے کسی نے زنا کوئی نہیں کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ومحمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلمان بن اوس بن بوس بن کموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن ایسر بن نکنات بن نیحام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عبد بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروش بن رعوب بن فائج بن عابر بن الفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ یہ پہلا نمبر میں نے تھوڑا سا سنایا ہے کہ اللہ کا تعارف اور اس کے حبیب کا تعارف۔ اور پھر رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اختصار سے رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن سب سے زیادہ پڑھنے کا ثواب حالت نماز میں ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی رمضان میں نماز تراویح مل گئی تو دوسرا نمبر بھی نماز کی شکل میں اور علم ہے، قرآن سارا علم ہے۔ ذکر، علم و ذکر کا تیسرا نمبر، وہ بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، قرآن کو ذکر بھی کہا گیا ہے۔ اور پھر اکرام مسلم اس کے اندر کیسے ہے، اللہ فرماتے ہیں آگے ہدی للناس،
یہ قرآن کا پیغام سمجھ میں آ گیا، اب نکلو انسانیت کو سنانے کے لیے کہ انسانیت کا سب سے بڑا حق میرے اور آپ کے اوپر کیا ہے کہ میں ان کو اللہ کا تعارف کراؤں، میں ان تک اس کے حبیب کا پیغام پہنچاؤں۔ یہ میرے اور آپ کے اوپر سب سے بڑا انسانیت کا حق ہے، اپنے گھر والوں کا بھی اور پورے عالم کے انسانوں کا بھی۔ اور پانچواں کیا ہے، پانچواں نمبر کہ روزہ میرے اندر ہے، میرے روزے کا آپ کو نہیں پتہ، آپ کے روزے کا مجھے نہیں پتہ۔ یہ اخلاص کی پانچویں نمبر کی خوبصورتی یہاں سے ہمیں مل گئی، اور پورے عالم کے انسانوں تک ہم نے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للمؤمنین نہیں کہا، ھدی للمتقین نہیں کہا، ھدی للناس۔ تو اللہ کرے ہمیں یہ سارے اسباق سمجھ میں آ جائیں۔ تھوڑے وقت میں نے کافی باتیں کر دی، اللہ کرے میں بھی اس کے عمل والا بن جاؤں، آپ بھی اس کے عمل والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔